درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ جمعے کے دن درود کی کثرت کیا کریں، کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ جو بروز جمعہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ انعامات بھی انہی حضرات کے لیے ہیں جو فرائض و واجبات کی پابندیاں کامل طور پر کرتے ہیں۔ فرائض و واجبات کو چھوڑ کر کے درود پڑھنے پہ لگ جائیں کہ صاحب ہم نے جمعے میں 400 مرتبہ پڑھ لی تو ہماری تو 8 چکو 32 320 سال کی جو ہے کیا ہے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ انعامات اور اکرامات انہی کے لیے ہیں کہ جو اللہ کے اوامر کو دوڑ دوڑ کے پورا کرتے ہیں اور ان کے نواہی سے بہت دور بھاگتے ہیں۔ یہ انعامات ان کے لیے۔ جس طرح چھوٹے سے عمل پر انعام بڑا ملتا ہے تو اس کی بارگاہ میں چھوٹی سی گستاخی کی سزا بھی بڑی ہوگی۔ اس لیے گستاخیوں، بے ادبیوں اور نافرمانیوں سے بھی گریز چاہیے۔ صرف آپ اوامر کو بجا لاتے رہیں اور گستاخیوں سے، نافرمانیوں سے باز نہیں آئیں تو پھر تو برابر ہو گیا۔ جس طرح آپ نے اوامر بجا کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرائی تھیں، اسی طرح گناہ میں ملوث ہو کر کے ان نیکیوں پہ پانی بھی پھیر دیا ہے۔ اور جو بندہ اپنے رب کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے، اپنا ارادہ، اپنا عمل، اپنا سب کچھ اللہ کے ارادے کے سپرد کر دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت دنیا کی ہر چیز کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ہر چیز دنیا کی اس سے محبت کرتی ہے، اور ہر چیز دنیا کی چاہے وہ جاندار ہو چاہے غیر جاندار ہو اس کی مطیع اور فرما بردار ہو جاتی ہے۔ ہم تو نافرمانیوں میں گزار رہے ہیں، لیکن ہم اپنے ماتحتوں سے فرما برداری کی امید بھی لگائے ہوئے ہیں۔ ہم نے گستاخیوں میں عمر گزاری ہے، ہم نے اپنے بڑوں کا کہنا کبھی نہیں مانا، لیکن ہم اپنے چھوٹوں سے اپنی فرما برداری اور اپنا حکم منوانے کے در پہ کما تدین و تدان، جیسا دوگے ویسا ہی دیا جائے گا۔ من ضحک ضحکا، جو کسی پر ہنستا ہے وہ کسی دن خود ہنسا جاتا ہے۔ جو ہنستا ہے کسی پر وہ کسی دن خود ہنسا جاتا ہے۔ ہم اپنے خالق اور مالک کے نافرمان رہے اور ہم اپنے ماتحتوں سے فرما برداری کی امید باندھے رہے۔ یہ ہماری کج فہمی، غلط فہمی اور بیجا امیدیں باندھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی سیدھی سیدھی مثال ہمارے عام لوگ کہتے ہیں جیسا بیج ڈالو گے ویسا ہی پودا نکل کر کے باہر آئے گا، جیسا بیج ڈالو گے ویسا ہی پودا زمین اگا دے گا۔ اچھے دانے ڈالو گے تو اچھا پودا ملے گا۔ اب دینے کا بھی طریقہ دیکھ لیجئے گا، جو لوگ غلہ وغیرہ صدقات میں دیتے ہیں تو اچھے اپنے یہاں جمع کر لو، جو ہلکا ہو وہ فقیروں کو دے دو۔ مسجد میں آؤ تو کڑے نوٹ اپنی جیب میں رکھ لو، چلڑ ہو تو وہ مسجد کے گلے میں پھینک دو۔ جو پھٹا ہوا نوٹ ہو جو کہیں نہ چلتا ہو، مسجد کی گلک میں چلتا ہے وہ، میلاد کے منبر پہ چلتا ہے وہ، جو نوٹ کہیں نہ چلتا ہو، کسی نے بھی لینے سے انکار کر دیا ہو، وہ آپ لائیے مسجد میں اور اس خانہ خدا میں گلک میں ڈال دیجئے، چل جائے گا، وہ چلتا ہے۔ تو جیسا ڈالا تھا ویسا ہی تو ملے گا، جیسا ہم نے ڈالا ہے ویسا ہی ملے گا۔ آج ہمارے بچے بچیاں بے راہ روی کا شکار ہیں۔ کیوں ہیں؟
کچھ تو کوئی تو بات ہے کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہماری بیٹیاں ہمارا کہنا نہیں مانتی، انہیں اپنے باپ بھائی کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے، کچھ تو ہے۔ تو اپنے ماضی میں جھانک کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ جس طرح آج ہماری نافرمانیاں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہم نے بھی گزرے ہوئے وقت میں ایسی نافرمانیوں کا ارتکاب کیا ہو۔ جھانک لو اپنے ماضی میں، اور جھانکنے کے بعد اپنے ماضی سے توبہ کر لو، اور ماضی سے توبہ کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو دل سے جھکا دو، اور اپنے ارادے اپنے عمل کو رب کے سپرد کر دو۔ اللہ رب العزت کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب دعا کر دو، کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ مولوی بھی کیا کرتا ہے؟ کرتا تو دعا ہی ہے۔ بابا کیا کرتا ہے؟ کرتا تو دعا ہی ہے۔ میرے بس کا کیا ہے میاں، یا کسی اور کے بس کا کیا ہے؟ کرتا تو سب حقیقی کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ تم بھی اگر دل سے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دو تو کیا تمہاری دعائیں سنتا نہیں ہے؟ وہ ہماری ہی سنتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کیا وہ سننے سے عاجز ہو گیا کہ تمہاری نہیں سنے گا، میری ہی سنے گا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ہم اپنے کیے دھرے پر، اور سب قرآن کہتا ہے وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں سب بتا دیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا دھرا تھا۔ اور کون بتائے گا؟ خود قرآن کہتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین میں زلزلے آئیں گے، زمین کو ہلا دیا جائے گا جیسا کہ ہلانا ٹھہرا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھوں کو نکال پھینکے گی، جتنے بوجھ ہیں وہ سب نکال کر کے پھینک دے گی، جتنے دفن کر دیے گئے اور قیامت تک دفن کیے جائیں گے سب کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو انسان کہے گا اسے ہو کیا گیا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، وہ بھی دن آئے گا کہ زمین اپنی خبریں بھی بیان کرے گی۔ ساجدین کے بارے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہے گی مولا یہ وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے تیری بارگاہ میں سجدے کیے تھے۔ کافرین کے بارے میں کہے گی کہ مولا یہ وہ بندے تھے جنہوں نے تیرا انکار کر دیا، تیری ذات کا انکار کر دیا۔ مشرکین کے بارے میں زمین بیان کرے گی اے مولا یہ وہ تھے جو تیری ذات اور صفات میں تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو تجھے محتاج گردانتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو تیری وحدانیت کا انکار کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو تیری نافرمانیوں میں مبتلا تھے۔ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبریں بھی بیان کرے گی، کس نے کیا کیا ہے وہ بھی بولے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے زمین بولے گی، زمین بیان کرے گی، زمین کہے گی، لیکن کیسے بولے گی؟ اس کے پاس تو زبان نہیں ہے، آپ کے پاس زبان ہے، آپ بول رہے ہو۔ یہ بھی اس کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے میاں، گوشت یہ بھی ہے اور گوشت یہ بھی ہے، لیکن یہ بولتا ہے یہ نہیں بولتا ہے، یہ بھی اس کی قدرت کی کرشمہ ہے، لیکن جب وہ چاہے گا تو یہ چپ ہو جائے گی، یہ بولنے لگیں گے۔ مصطفیٰ فرماتے تیری انگلیاں تیرے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی، یہ خاموش ہو جائے گی اور یہ بولنا شروع کر دیں گے، انگلیاں بولنا شروع کر دیں گی۔ یہ نافرمانیوں میں گزارے، مولا تیری نافرمانیوں کے جو کام تھے انہی انگلیوں سے پکڑ کر کے کیے گئے، یہ انگلیاں بولیں گے۔ جب وہ چاہے گا تو پھر کیا ہے؟ زبان سنے گی اور کان بولنا شروع کر دیں گے جب وہ چاہے گا۔ تو زمین بولے گی، کیسے بولے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، ایسے بولے گے کہ رب فرمائے گا اے زمین بول۔ اور جب رب کسی سے کہہ دیتا ہے بول تو جس میں جان ہو یا جان نہ ہو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور جسے کہہ دیتا ہے خاموش ہو وہ زبان دار ہو تو بے زبان ہو جاتا ہے، وہ زبانیں رکھتا ہو تو بے زبان ہو جاتا ہے۔ تو جسے وہ بلواتا ہے وہ بولتا ہے، وہ بھی بولے گا، ساجدین کے لیے بھی بولے گی، عابدین کے لیے بھی بولے گی، زاہدین کے لیے بھی بولے گی، متقین کے لیے بھی بولے گی، فاسقین کے لیے بھی بولے گی، صالحین کے لیے بھی بولے گی، ظالمین کے لیے بھی بولے گی، انہوں نے یہاں ظلم کیے تھے، فسق و فجور کرنے والوں کے لیے بھی بولے گی، کاذبین جھوٹوں کے لیے بھی بولے گی مولا،
میں وہ سینہ ہوں کہ جس سینے پر کھڑے ہو کر کے اس نے جھوٹ بولا تھا. کاروبار بغیر جھوٹ کے نہیں چلتے لوگوں کے معاذ اللہ رب العالمین. ارے مولانا صاحب تم تو یار خیالی باتیں کرتے یار, بغیر جھوٹ کے بولے کہ کاروبار چل جائے گا. تو بغیر جھوٹ کے بولے کسی کے کاروبار نہیں چلتے, کسی کی دکان نہیں چلتی بغیر جھوٹ بولے. اور جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت, ملائکہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت ہے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں. کون کہتا ہے تم اپنی 9 کی چیز 100 میں نہ بیچو, خوب بیچو, لیکن اس میں جھوٹ کیوں گھسیڑ دیتے ہو؟ کیا ضرورت پڑی ہے گراہک کو بتانے کی اتنے کی ہے, اتنے کی ہے, یہ اتنے کی نہیں. لے کے آئے 9 کی اور گراہک کو بتا رہا ہے ملے 70 کی لائے ہیں اور سب صرف تم سے 10 روپے لے رہا ہے, 80 روپے کی. کیا ضرورت ہے یار؟ تم 1 روپے کی چیز 1000 میں بیچو, کسی نے منع نہیں کیا, شریعت نہیں منع کرتی. آپ کی 1 روپے کی چیزیں آپ 1000 میں بیچیے. اگر آپ کوٹ لیجیے, گراہک کو مطمئن کر دیجیے, لیکن مطمئن کرنے میں جھوٹ داخل کر دیجیے, جھوٹ کو گھسیڑ دیجیے. یہ اللہ کی بھی نافرمانی ہے, رسول اللہ کی بھی. پھر اس میں برکت کی امید ہے, کیا کرے برکت نہیں. کوئی تعویذ ایسا دے دو گلے میں پہن لیں کہ برکت ہونے لگے, تو برکت تو ختم کر دی جھوٹ بول بول کے. برکتیں ختم ہو چکی جھوٹ بول بول کے. کم میں اللہ رب العزت اتنی برکت کر دیتا ہے. میں نے کسانوں کو اپنے بچپنے میں دیکھا, پہلے ڈیریاں چلا کرتی تھی مٹی کی, اس کے بعد تین والی شروع ہو گئی. ان میں گیہوں بھر دیے, سال بھر نکال نکال کے کھا رہے ہیں, اور گیہوں ختم ہونے میں نہیں آتے پورے سال سے. برکتیں تھی ان میں, کیونکہ ان کی نیتوں میں کھوٹ نہیں تھے. برکت کیسے ہو گئی؟ سرکار کے پاس ایک توشہ دان لایا جاتا ہے. اب توشہ دان کتنا بڑا ملا بھائی, ایک آدمی اٹھا لے گا, کتنا اٹھا لے گا؟ 50 کلو اٹھا لے گا, 1 کنٹل اٹھا لے گا. توشہ دان میں کھجوریں سرکار کی بارگاہ میں لیتے, سرکار برکت کی دعا کرتے ہیں, سرکار برکت کی دعا کرتے ہیں. وہ سالوں سے نکال نکال کر کے کھجوریں کھا رہے ہیں, سب کو بانٹ رہے ہیں, لیکن برکت ختم نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات پر جب تمہیں پورا اور کامل بھروسہ ہو جائے گا, تو پھر تمہارے تھوڑے میں اتنی برکت ہوگی کہ تم گمان بھی نہیں کرو گے کہ اللہ رب العزت نے کہاں سے عطا کیا. اور اس کی نافرمانی کر کے پھر برکت کے متلاشی رہو, تو یہ ہماری خام خیالی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. درود پاک پڑھ دو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آج بھی ہمارے ماتحتوں کے نافرمان ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے فرما بردار نہیں. اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ, اپنے مالک کے فرما بردار بن جاؤ, تو ساری مخلوق ہماری فرما بردار. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے ارادہ عمل سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو, اور جب تم اللہ کے حوالے کر دو گے تو پھر ساری مخلوق تمہاری فرما بردار ہو جائے گی, سب اطاعت کرے گی, سب تمہارا کہنا مانے. اور اس کی تشریح میں دوسرے عالم لکھتے ہیں کہ چاہے پھر وہ فرما برداری کرنے والی چاہے چیز جاندار ہو اور چاہے غیر جاندار ہو, وہ سب آپ کی فرما برداری میں لگ جائیں گے. تو ہمارے بیٹے بیٹیوں اور بچے بچیوں کے نافرمان ہونے کی وجوہات میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مالک کے فرما بردار نہیں, ہم اپنے رب کے فرما بردار نہیں, ہم اپنے بڑوں کے فرما بردار نہیں ہوئے. اس لیے یہ دن ہمیں بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے ماتحت, ہم سے چھوٹے, ہمارے بچے, ہماری بیٹیاں, وہ ہماری ماتحت نہیں. کیا بات ہے میاں, اسلامی تعلیم اگر تم نے دے دی ہوتی تو کیا تمہاری آبرو ریزی کر کے, جسے تم نے پال پوس کر کے 18 سال کا اس کی ہر خواہشیں پوری کر دی, وہ بیٹا تمہارا کہا نہ مانتا, وہ بیٹی تمہاری عزت پہ پیر رکھ کر کے جو ہے کیا ہے تمہارے گھر سے چلی جاتی. اگر اسلامی تعلیم سے وابستگی ہوتی, اسے پتا ہوتا کہ باپ کا درجہ اللہ رب العزت کے یہاں کیا ہے, بھائی کا درجہ اللہ رب العزت کے یہاں کیا ہے, عزت کی پاسداری کیا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پر ایک دوسرے کا خون, ایک کا ناجائز مال اور دوسرے کی جان اور اس کی عزت اور آبرو حرام کر دی گئی ہے. کوئی کسی کی عزت کو پامال مت کرو, کوئی کسی کا ناحق مال مت کھاؤ, کوئی کسی کو ناحق قتل مت کرو, کوئی کسی پہ ظلم مت کرو. اللہ رب العزت دیکھنا تمہارے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا.
ایسے برکتوں کے دروازے کھلیں گے، ایسے برکتوں کے دروازے کھلیں گے کہ گمان کرتے رہ جاؤ گے، سوچتے رہ جاؤ گے۔ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو پھر شمار کرتے رہو گے تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رمضان شریف بھی مستقبل قریب میں ہم سب کے پاس پہنچ رہا ہے، اور